بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا کتاب البیوع باب خیار شرط لیکچر نمبر 9 تخصص فی الفقہ سال اول در مختار شرح تنویر الابصار و جامع البحار سے آج کی یہ پریزنٹیشن ہے۔ فقہی احکام، خیارات کی اقسام، مدت خیار اور اثرات ملکیت کا جامع تصویری خاکہ۔ نمبر 1، خیارات کی کل تعداد اور اصولی تقسیم۔ در المختار کے مطابق خیار شرط کو دیگر خیارات پر مقدم کرنے کی وجہ اور اس کی تقسیم الدرر میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ کتاب الاشباب والنظائر کے مطابق خیارات کے درجہ ذیل اقسام۔ بنیادی جو ابواب ہیں خیارات کے وہ 3 ہیں: خیار رویت، خیار شرط، خیار رویت اور خیار قائم، جن کے لیے باقاعدہ ابواب قائم کیے گئے۔ کل خیارات کی تعداد اشباب النظائر کے مطابق 17 ہیں۔ اقالہ اور تحالف کے ساتھ، اگر ابواب فسوق سے اقالہ اور تحالف کو بھی شامل کر لیا جائے تو کل تعداد 19 ہو جائے گی۔ دیگر مشہور خیارات: خیار تعیین، خیار غبن، خیار نقد، خیار کمیت، خیار استحقاق، خیار تعذیر فعلی، خیار کشف حال، خیار خیانت مرابحہ، خیار تولیہ، خیار وصف فوات وصف مرغوب، جسے تفریق صفقہ کی صورت میں بیان کیا کہ اگر وہ مقدار معلوم نہ حاصل ہو سکی تو پھر وہ سودا کینسل کرنے کا اسے اختیار ہے۔ تو وصف مرغوب، جس وصف کی طرف راغب ہو کر جو خریداری کی طرف گیا تھا وہ وصف نہیں ہے تو پھر بھی خیار ملے گا۔ تفریق صفقہ بہلاک بعض مبی، یعنی کل مبی میں سے بعض ہلاک ہو گیا تو اب تفریق صفقہ کا خیار ملے گا۔ اجازت عقد فضولی اور مبی کا مستاجر یا مرہون ظاہر ہونا، یعنی مبی قابل بیع نہیں ہے بلکہ وہ مستاجر یا مرہون یعنی رہن کی صورت میں ہے، اب یہاں پر بھی خیار ملے گا۔ نمبر 2، خیار شرط کا جواز فریقین اور مدت تعیین۔ عقد بیع میں خیار شرط خیار کا بنیادی قانون اور فریقین کا اختیار۔ صاحب خیار، خیار کی شرط متباینین یعنی بائع اور مشتری دونوں کے لیے ہے، یعنی یہ وہ واحد خیار ہے جو دونوں کو ملتا ہے، بائع کو بھی، بیچنے والے کو بھی، اور مشتری خریدنے والے کو، دونوں کو اختیار ہوگا۔ یا کسی ایک کے لیے ہو، دونوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ایک کے لیے بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ وصی ہو جس کے لیے وصیت کی گئی، یا یہ وصف کسی تیسرے اجنبی شخص کے لیے بھی عقد کے وقت یا عقد کے بعد، یعنی از کبیر تفرق رکھنا جائز ہے۔ یعنی یہ چیز میں لے رہا ہوں، میں اپنے گھر میں جا کے چیک کراتا ہوں، اگر گھر والوں کو پسند آئی، یا میں نے اپنے ابو کو چیک کراؤں گا یا کسی کو بھی، تو کسی تیسرے آدمی کے لیے بھی یہ خیار ثابت ہو سکتا ہے۔ محل خیار، مبی کے پورے حصے میں یا بعض حصے میں، جیسے 1/3 یا 1/4 میں خیار رکھنا درست ہے، بیع فاسد ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ خیار مبی کے پورے حصے میں بھی آئے گا اور بعض حصوں میں بھی آئے گا، یعنی 1/3 میں اختیار ہے، 2/3 میں، 1/4 میں، ٹھیک ہے، بیع چاہے فاسد ہی کیوں نہ ہو۔ مدت خیار،
یعنی کتنی مدت کے لیے یہ اختیار ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خیار کی مدت 3 دن ہے یا اس سے کم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر مدت مطلق چھوڑ دی یا ہمیشہ کے لیے کہہ دیا تو عقد فاسد ہو جائے گا۔ مطلق کہا کہ مجھے اختیار ہے، اب پتہ نہیں کتنے دن کا ہے، یا کہے کہ مجھے ہمیشہ اختیار ہے، تو یہ عقد بیع فاسد ہو جائے گا۔ 3 دن سے زائد کی شرط، امام اعظم کے نزدیک 3 دن سے زائد کی شرط لگانا مفسد عقد ہے، صاحبین کے نزدیک جائز ہے۔ تاہم اگر 3 دن سے زائد کی شرط رکھی لیکن صاحب خیار نے 3 دن کے اندر اندر عقد کی اجازت دے دی تو بیع ظاہر اور روایہ کے مطابق صحیح ہو جائے گی۔ یعنی خیار زیادہ رکھا لیکن 3 دن کے اندر ہی اس کو استعمال کر لیا تو اب بیع جائز ہو جائے۔ نمبر 3، خیار شرط کے قبول اور عدم قبول کے اعتبار سے عقود کی تقسیم۔ وہ تمام عقود جو لازم ہیں اور فسخ کا احتمال رکھتے ہیں ان میں خیار شرط جاری ہوتا ہے۔ کل 16 عقود ہیں جبکہ دیگر 9 عقود میں یہ جائز نہیں ہے۔ جن میں یہ خیار جاری ہوتا ہے وہ 16 عقود ہیں۔ 16 کون سی ہیں؟ بیع، اجارہ، مزارعت، معاملت، قسمت، صلح عن المال غیر معین، یعنی کوئی جھگڑا ہو گیا اس میں مال پر صلح کرنی ہے، اور کتابت بدلے کتابت، خلا، رہن، عتق اعلی مال یعنی جسے مکاتبت کہتے ہیں، اور کفالت، حوالہ، ابراء، تسلیم شفع بعد الطلبین، اور وقف ہندسانی یعنی امام ابو یوسف نظیر، اور اقالہ۔ تو ان 16 عقود میں خیار جائز ہے، اور جن عقود میں خیار شرط جائز نہیں وہ 9 ہیں۔ نکاح میں خیار نہیں ہو سکتا، طلاق میں نہیں ہو سکتا، یمین قسم میں نہیں ہے، نظر میں نہیں ہے، صرف میں نہیں ہے، بیع سلم میں نہیں ہے، اقرار سوائے اقرار عقد جو بیع کے کا احتمال رکھے اس میں ہو سکتا، وکالت میں نہیں ہو سکتا، اور وصیت میں یہ خیار شرط۔ اب یہ وہ اس کو بیان کیا ہے جی، خیار شرط کن کن میں اور کن میں نہیں ہے۔ نمبر 4، خیار نقد، آپشن آف کیش پیمنٹ، اس کے احکام۔ اگر کسی نے اس شرط پر کوئی چیز خریدی کہ اگر اس نے مقررہ مدت تک ثمن ادا نہ کیے تو بیع ختم تصور ہوگی، تو اس کے احکام درج ذیل ہیں۔ یعنی اکثر یہ بیانے شانے دے کے یا کوئی چیز بیچی جاتی ہے اور طے پاتا ہے کہ بقیہ رقم ادا کرنی ہے۔ 3 دن کی شرط، اگر شرط 3 دن کی رکھی تو بیع استحساناً صحیح ہے، اگر 3 دن میں رقم ادا نہ کی تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ امام ظفر کے نزدیک یہ بیع قیاساً جائز ہی نہیں ہے۔ 4 دن کی شرط، اگر 4 دن کی شرط رکھی تو امام صاحب اور امام یوسف نزدیک بیع سرے سے جائز نہیں ہوگی، اور امام محمد کے نزدیک جائز ہے۔ اتفاقی صورت، اگر 4 دن کی شرط رکھی لیکن مشتری نے 3 دن کے اندر ہی رقم ادا کر دی تو بیع بالاتفاق جائز ہو جائے گی، کیونکہ خیار نقد خیار شرط کے ساتھ ملحق ہے۔ دوران خیار اثرات ملک اور ہلاک مبی کا زمان، یعنی جس دوران اختیار ہے خیار شرط ہے تو ملکیت کے اثر کیا ہوں گے؟ کیا مبی کا مالک مشتری بنے گا یا بائع ہی رہے گا؟ اور اگر مبی ہلاک ہو جاتا ہے تو زمان کس پر ہوگا؟ تاوان کون دے گا؟ دوران مدت خیار مبی کس کی ملکیت میں رہے گا اور ہلاکت کی صورت میں کیا لازم آئے گا؟ اس کی تفصیلی احکام درج ذیل ہے۔ صورت خیار، ملکیت کا حکم اور ہلاکی عیب دار ہونے کا حکم۔ صرف بائع کو خیار ہو، یعنی بیچنے والا خیار سے بیچے تو مبی بالاتفاق بائع کی ملک سے خارج نہیں ہوتی، اور اگر ہلاک یا عیب دار ہو جائے، اگر مشتری کے قبضے میں یا بائع کی اجازت سے ہلاک ہو تو مشتری پر مبی کی قیمت لازم ہوگی، ثمن نہیں، یعنی جو آپس میں ریٹ طے کیا وہ نہیں، بلکہ مارکیٹ ویلیو اس کی کیا ہے وہ دینا پڑے گی۔ آپس میں انہوں نے کم رکھے تو بھی اگر زیادہ مارکیٹ ویلیو ہے تو زیادہ دے گا، یا زیادہ ریٹ رکھا اس کا لیکن مارکیٹ ویلیو کم ہے
تو وہ دے گا، جیسے مقبوض علی سوم شرا، مضمون بالقیمت ہوتا ہے، مقبوض علی سوم شرا، یعنی وہ چیز جو خریداری کے ریٹ پر جس پر قبضہ کیا گیا لیکن وہ قیمت کے ساتھ اس کا ضمان دیا جائے گا۔ صرف مشتری کو خیار ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مشتری نے خیار لیا ہے تو بائع کی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے، لیکن امام صاحب کے نزدیک مشتری اس کا مالک نہیں بنتا، صاحبین کے نزدیک مشتری مالک بن جاتا ہے۔ یعنی مشتری اگر خریدار اگر خیار شرط لے تو بائع کی ملکیت سے وہ شے نکل جاتی ہے، لیکن مشتری کے پاس بطور امانت ہوتی ہے امام صاحب کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک وہ مالک بن جاتا ہے مشتری۔ اب اگر وہ شے ہلاک ہو جائے مشتری کے ہاتھوں، یا ایسا عیب آئے جو دور نہ ہو سکے جیسے اس کا ہاتھ کٹنا وغیرہ، تو مشتری پر ثمن یعنی طے شدہ قیمت لازم ہوگی، یعنی جس قیمت پر خریدا ہے وہی قیمت دینی ہوگی۔ دونوں کو اختیار ہو، یعنی بائع مشتری دونوں نے اختیار لیا، مبیع اور ثمن میں سے کچھ بھی بالاتفاق اپنی جگہ سے خارج نہیں، یعنی دونوں کو خیار ہے تو جو کچھ طے ہو چکا ہے مبیع بھی اور ثمن بھی وہی ہوگا۔ مدت کے اندر جو بھی فسخ کرے گا بیع منفسخ ہو جائے گی، اور اجازت دے گا جو اجازت دے گا اس کا خیار باطل ہوگا، صرف اس کا خیار باطل ہوگا، جو اجازت دے گا نا اس کا خیار باطل ہو جائے گا، یعنی فسخ جو بھی کرے گا بیع فسخ ہو جائے گی، لیکن جائز قرار دینے کے لیے جو اختیار دے گا صرف اس کا خیار باطل ہوگا۔ نمبر 6، امام صاحب اور صاحبین کے اختلاف کا ثمرہ۔ یہ ایک جملہ ہے، استحق عزہ کا فخم، یہ 10 حروف ہیں، ان میں سے 10 ہر حرف سے ایک مسئلہ نکلتا۔ پھر مشتری کو خیار ہونے کی صورت میں اس حق عزہ کا فخم، تو مبی مشتری کی ملک میں داخل ہوگی کہ نہیں؟ علامہ عینی نے اس اختلاف کے ثمرات کو اس رمز میں جمع کیا ہے۔ تو الف سے مراد آمتن ہے، لونڈی، لونڈی خریدی جو اس کی بیوی تھی، امام صاحب کے نزدیک نکاح برقرار رہے گا کیونکہ مشتری ابھی مالک نہیں ہوا، کیونکہ خیار شرط کے ساتھ خریدی ہے تو خیار شرط کے ساتھ مالک مشتری نہیں بنتا، لہٰذا وہ جب اس کی ملک میں نہیں آئی تو نکاح بھی برقرار ہے، یعنی لونڈی جب نکاح میں آ جائے گی تو یعنی جو اس کی بیوی ہے، تو اب جب سے خریدے گا اور اس کی ملک میں آ جائے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا، ابھی چونکہ خیار شرط ہے لہٰذا مشتری مالک نہیں بنا تو نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا ہے سین سے مراد استبرا، مدت خیار میں لونڈی کا حیض آنا استبرا شمار نہیں ہوگا، بائع کے حق میں ہوگا، یعنی مدت خیار کے بعد جو اسے حیض آئے گا وہ استبرا جو ہے وہ مانا جائے گا مشتری کے لیے، یعنی استبرا کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد پھر اس لونڈی سے مشتری ہم بستری کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتا۔ اگر مدت خیار میں آ گیا تو پھر یہ بائع کے حق میں ہوگا۔ تیسرا حرف ہے میم، ہا سے مراد محرم ہے، اپنے محرم رشتہ دار کو خریدا تو امام صاحب کے نزدیک مدت خیار میں آزاد نہیں ہوگا، یعنی چونکہ حدیث ہے کہ ممالک ازار رحمن محرم ہوتی کا علی او کما قال، جو اپنے محرم رشتہ دار کا مالک ہوا وہ اس پر آزاد ہو جائے گا، لیکن یہ آزادی مدت خیار میں نہیں ہوگی، جبکہ صاحبین کے نزدیک مالک بنتے ہی آزاد ہو جائے گا۔ اگلا حرف ہے قاف، قاف سے مراد قربان ہے، قربت، مشتری کا خریدی ہوئی منکوحہ لونڈی سے وطی کرنا، اگر اس سے کوئی نقصان نہ ہو تو وہ اسے رد کر سکتا ہے، کہیں اس کو میں کوئی اور عیب نہیں آیا، صرف اس سے وطی ہوئی ہے تو وہ اسے واپس کر سکتا ہے۔ ودیت، عین سے مراد بائع کے پاس مبی ودیت رکھی یعنی امانت رکھی اور وہ ہلاک ہو گئی تو نقصان بائع کا ہوگا کیونکہ قبضے بیع رد ہو چکا ہے، یعنی مشتری نے خرید کر واپس بائع کے پاس رکھ دیا، جیسے قربانی وغیرہ پر جانور خریدے جاتے ہیں تو مشتری خرید کر واپس وہیں پر ڈیرے پر جانا یا اسی گاؤں میں یا اس آدمی جو بیچنے والا اسی کو دے دیتا ہے۔ اب اگر اسی کے پاس وہ ہلاک ہو گیا تو وہ نقصان بائع کا ہوگا، مشتری کا نہیں ہوگا، یعنی قیمت مشتری نہیں دے گا، نقصان بائع کا ہوگا کیونکہ قبضے
بے رد ہو چکا۔ زا سے مراد زے سے مراد زوجہ ہے، خریدی ہوئی زوجہ نے بائے کے پاس بچہ جنا تو وہ ام ولد نہیں بنے گی، یعنی لونڈی تھی، لونڈی سے جو ہے یعنی کسی کی لونڈی تھی اور اس سے نکاح ہوا تو بائی کے پاس اس نے بچہ جنا تو وہ ام ولد نہیں ہوگی، چونکہ وہ خریدی جا چکی ہے اور خریدنے سے وہ مل کے بائی سے نکل جائے گی۔ اگر مشتری کے پاس جنا تو عقد لازم ہو جائے گا کیونکہ ولادت عیب ہے، اب عیب کے ساتھ اسے واپس نہیں کر سکتا، یعنی اب وہ لونڈی اکیلی نہیں ہے بچے کے ساتھ ہے تو یہ لونڈی میں عیب ہے۔ کاب سے مراد کسب ہے، غلام کی مدت خیار کی کمائی بے فسخ ہونے کی صورت میں بائی کو ملے گی۔ فا سے مراد فسخ ہے، لونڈی کی بے فسخ ہونے پر بائی پر دوبارہ استبراء لازم نہیں ہوتا۔ فا سے مراد خمر ہے، ذمی نے ذمی سے شراب خیار کے ساتھ خریدی، اگر مدت خیار میں ایک مسلمان ہو گیا تو شراب بائی کی طرف لوٹ جائے گی، سودا اس کا نہیں ہوگا کیونکہ مسلمان کو شراب کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ میم سے مراد معزون ہے، بائی نے معزون غلام کو سمن سے بری کر دیا تو ابراء صحیح ہے اور خیار مشتری اپنی جگہ باقی رہے گا۔ اس کے بعد ہے خیار تعیین اور اوصاف مبی کے خصوصی احکام۔ عقد بیع میں مبی کی خصوصیات اور تعیین کے حوالے سے اہم فقہی قواعد۔ خیار تعیین کا جواز، خیار تعیین میں صرف قیمتی اشیاء جیسے القیمیات قیمات جائز ہیں، مثلی اشیاء جیسے مثلیات میں تفاوت نہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ اس کی مدت بھی خیار شرط کی طرح 3 دن یا اس سے کم ہونی چاہیے، یعنی خیار تعیین بھی 3 دن یا اس سے کم ہوگا۔ شرط وصف مرغوب جیسے لکھنا یا روٹی پکانا، غلام خریدا اس شرط پر کہ وہ کاتب ہے یا نان بائی ہے روٹی پکانے والا، اور وہ ویسا نہ نکلا تو مشتری کو خیار ہے چاہے تو پورے سمن کے ساتھ مبی لے لے چونکہ وصف کے مقابل قیمت نہیں ہوگی، یا اسے چھوڑ دے تو ڈسکاؤنٹ اسے نہیں ملے گا کہ یہ بھائی لکھ نہیں سکتا تو اس میں ڈسکاؤنٹ کرو، ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا چونکہ لکھنا کاتب ہونا یا ماہر ہونا کسی فن کا یہ وصف ہے اور وصف کے مقابل قیمت نہیں ہوگی۔ البتہ اسے وصف مرغوب نہ ملنے کی صورت میں بیع کو فسخ کرنے چھوڑنے کا اختیار ہے، تو اوصاف کے مقابل سمن میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، لہذا اگر خریدے گا تو پورے سمن کے ساتھ اس کو دے گا۔ شرط فاسد اور وصف کا فرق، اگر بکری کے بارے میں شرط رکھی کہ وہ حاملہ ہے یا روزانہ اتنا رتل دودھ دیتی ہے تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی کیونکہ یہ غرر پر مبنی شرط فاسد ہے، وصف نہیں ہے۔ ہاں اگر صرف یہ شرط لگائے کہ وہ دودھ دینے والی ہے، قلوب یا لبون ہے تو یہ وصف ہے اور بیع جائز، اتنے کلو دیتی ہے یا یہ حاملہ ہے تو یہ وصف جو ہے نہیں ہے بلکہ یہ غرر ہے، دھوکہ دینا۔ ممکن ہے اس کا پیٹ کسی اور وجہ سے سوجا ہوا ہو، پھولا ہوا ہو، وہ حاملہ نہ ہو اور وہ دودھ اتنا نہ دیتی ہو تو یہ اس میں دھوکہ ہے، تو یہ شرط فاسد ہے۔ لزوم عقد اور طریقہ فسخ اور اہم فقہی تفرقات، شرط خیار کی منسوخی، بقاء اور عقد کے لازم ہونے کی صورتیں، اجازت اور فسخ کا ضابطہ۔ صاحب خیار اگر زبان سے قولاً بیع برقرار رکھنے کی اجازت دے تو دوسرے فریق کے علم کے بغیر بھی بالاتفاق صحیح ہے، لیکن اگر قولاً فسخ کر دے تو دوسرے فریق کو مدت کے اندر علم ہونا شرط ہے ورنہ عقد لازم ہو جائے گا۔ پہلی فسخ اور اجازت، اگر صاحب خیار کوئی ایسا فعل کرے جو مالکانہ تصرف جیسے غلام کو آزاد کرنا، رہن رکھنا یا وطی کرنا یا بغیر علم کے بھی، تو یہ بغیر علم کے بھی بالاتفاق فعلی اجازت یا فسخ شمار ہو۔ فعلی تصرف میں جو ہے نا صاحب خیار اگر کوئی فعل کرے جو مالکانہ تصرف رکھتا ہو تو پھر وہ اجازت و فسخ۔ موت اور مدت کا گزرنا، صاحب خیار کے مرنے سے یا مدت خیار ختم ہونے سے عقد لازم ہو جاتا ہے، یعنی جس نے اختیار لیا تھا وہ مر گیا تو آگے ورثاء تک یہ نہیں جائے گا،
خیار شرط اور خیار رویت میں وراثت قائم نہیں ہوتی، کیونکہ اوصاف میں وراثت جاری نہیں ہوتی، بخلاف خیار عیب اور خیار تعین کے، اس میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ اختلاف فریقین، اگر بائع اور مشتری میں شرط خیار کی پائے جانے یا مدت گزر جانے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو ظاہر اور روایہ کے مطابق منکر جو انکار کرنے والا ہوگا اس کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا، یعنی جو کہہ رہا ہے کبھی نہیں گزری مدت تو قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر مانا جائے گا۔ تو یہ آج کی ہماری پریزنٹیشن تھی، جس میں ہم نے خیار شرط اس پورے باب کو کور کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کا متن کا کچھ حصہ آج ہم پڑھتے ہیں، اور باقی جو ہے کل کی کلاس میں ہم اس کو مکمل کریں گے، کیونکہ یہ کافی طویل ہے اور ایک کلاس میں اس کو پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ آج اگلی کلاس تک جو ہو سکتا ہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر بقیہ جو ہوگا وہ تو باب و خیار شرط۔ تو یہاں سے آج کی گفتگو ہے کہ خیار شرط کا باب۔ وجہ تقدیم ہی مع بیان تقسیم ہی مبین فی الدرر، الدرر میں فرمایا کہ اس کے باقی اختیارات پر اس کی جو تقدیم ہے اور اس کی جو تقسیم ہے اس کا بیان جو ہے وہ واضح طور پر درر میں موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں پھر خیارات کی ثم الخیارات بلغت 17 پھر ان کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے، اور الثلاثۃ الموبوبۃ لہا، اور 3 جو ہے ان کے ابواب قائم کیے گئے ہیں، لیکن ہیں 17: خیار تعین اور غبن اور نق اور کمیت و استحقاق اور تعزیر فعلی و کشف حال و خیانت مرابحت و تولیت و فوات وصف مرغوب فی و تفریق صفقت بہلاک بعض النبی و اجازت عقد الفضولی و ظہور المبی مستاجرا او مرہون۔ یہ یہاں تک اشفاق سے اس کو نقل کیا من احکام الفسوق، اشباہ کے وہ احکام فسوق سے اس کو بیان کیا۔ پھر فرمایا کہ وَيَفْسَحُ بِإِقَالَةٍ وَتَحَالُفٍ، اور جو ہے وہ بعض فقہاء نے اس کو آیا کہ یہ اقالے سے بھی اور تحالف سے بھی یہ کیا ہو جاتا ہے، چوک ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ اختیارات کی تعداد فبلغت 19 شیئا، اب اختیارات کی تعداد جو ہے وہ 19 ہوگی۔ اور فرماتے ہیں وَأَغْلَبُهَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ يَعْرِفُهُ مَنْ مَارَسَ الْكِتَابَ، کہ ان میں سے اکثر مسائل کو مصنف نے اس کتاب میں مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، لہذا جس شخص نے اس کتاب کو اچھی طرح مطالعہ کیا ہے میں یعرفہ تو وہ اس کو بخوبی جان سکتا ہے۔ یہ صاحب دور مختار۔ اب یہاں سے متن شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں صح شرطہ للمتبایعین معا او لأحدہما ولو وسیعا او لغیرہما، خیار شرط دونوں کے لیے بھی صحیح ہے، یعنی بائع مشتری کے لیے یا ان میں سے کسی ایک کے لیے اگرچہ وسیع ہو، یا ان دو کے علاوہ یعنی بائع مشتری کے علاوہ ولو بعد العقد، عقد کے بعد بھی خیار رکھ سکتے ہیں، لا قبلہ، لیکن کب اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، تیسرے شخص کے لیے عقد کی شرط بعد میں لگائی جا سکتی ہے لیکن پہلے نہیں لگائی۔ فی
مبیع، سارے کے سارے مبی میں یہ خیار کی شرط ہوگی، کلی ہی او بعد ہی، یا بعض میں جیسے کثلث ہی و ربع ہی ولو فاسد، اگرچہ بے فاسد ہو، ولو اختلافا فی اشتراطی ہی، اور اگر دونوں اختلاف کر بیٹھیں بائے مشتری خیار شرط کی شرط میں کہ کس کا قول معتبر ہے، تو فالقول لنا فیہ علی المذہب، تو ہمارے نزدیک مذہب جو قول ہے جس پر اتفاق ہے وہ ہے ثلاثۃ ایام او اقل، 3 دن اور 3 رات۔ وفسد عند الاطلاق او تعبید، اور مطلق جب رکھا خیار شرط یا ہمیشہ کے لیے رکھا تو بے فاسد ہو جائے گی، لیکن لا اکثر، لیکن اکثر مدت سے نہیں ہو، تو یہ اگر اکثر کے لیے ہے تو فیب سدو، یہ امام صاحب کی نزدیک ہوگی، فلیکل فسق ہو خلاف لہما، تو ہر ایک کے لیے فسق کا اختیار ہوگا لیکن اس میں صاحبین کے اختلاف، غیر انہ یجوز ان اجاز من له الخيار فی الثلاثۃ فینقلب صحیحا علی الظاہر، البتہ اگر جس شخص کے لیے خیار ہے رکھا گیا ہے وہ 3 دن کے اندر اپنے اختیار کو نافذ اور لازم کر سکتا ہے، تو ظاہر روایت کے مطابق جو ہے وہ فاسد بے صحیح میں تبدیل ہو جائے گی۔ وصح شرطه ایضا فی لازم یحتمل الفسق کمزارع و معاملات، اور خیار شرط صرف بے میں ہی نہیں بلکہ ہر ایسے لازم عقد میں بھی صحیح ہے جس میں فسق کا احتمال ہو، جیسے مضارعت اور معاملت، یہ دونوں فسق ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ اجارت اور اجارہ، و قسمت اور تقسیم، و صلح علی مال اور مال پر صلح کرنا، ولو بغیر عین، اگرچہ غیر عین پر ہو، و کتابت اور بدلے کتابت پر، اور خلع خلا پر، و رہن بدلے خلا بدلے رہن، و عتق علی مال اور مال کے بدلے آزاد کرنا، مال پر آزاد، لو شرط لزوجۃ و راہن و قن، اگر یہ شرط مال کی اس نے بیوی کے لیے لگائی ہے کہ بیوی سے کہا اتنے پیسے دو تو طلاق، یا راہن نے سے کہی، یا اپنے غلام کن سے کہی، خالص جو غلام ہے اسے۔ ونحوہا، اور اسی طرح جیسے کفالہ، حوالہ اور ابرا بری کرنا، تسلیم شفا بعد طلبین، اور دونوں طرف سے جب مطالبہ ہو جائے دونوں مطالبات کے بعد حق شفا کا سپرد کرنا، اور اس کے بعد وقف عند الثانی، اور امام ابو یوسف کے نزدیک وقف میں بھی ہے اشبا سے روایت کی، وَإِقَالَةٍ اور اقالہ کے بزازیہ میں، فَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ، یہ 16 چیزیں ہیں جن میں خیار شرط جائز ہے، اور جن میں جائز نہیں ہے لا نہیں ہے، جن میں جائز ان میں ہے فی النکاح، نکاح میں جائز نہیں ہے کہ نکاح کر کے خیار شرط ملے کہ نکاح کو باقی رکھنا ہے کہ نہیں، اسی طرح طلاق میں بھی نہیں ہے، یمین قسم میں بھی نہیں ہے، نظر، بے صرف، بے سلم، اقرار بھی نہیں ہے، الا الاقرار بعقد یقبل،
البتہ اگر ایسا اقرار جس کا تعلق ایسے عکس سے ہو جس میں خیار کی گنجائش ہو تو اس میں اجازت ہے. اسی طرح وکالت و وصیت نہر تو فہیہ تسعۃ، یہ 9 ہے. 9 میں اختیار نہیں ہے، 16 میں اختیار شرط ہوگا. آگے فرماتے ہیں وقت کنت غیرت ما نظمہ فی النہر فقلت رجز، کہ جو نظم تھی نہر الفائق شرح کنز میں نے اس کو تبدیل کر کے یوں لکھا ہے. پس میں نے کہا یاتی خیار الشرط فی الاجارہ، کہ خیار شرط اجارہ میں، والبیع بیع میں، والابراء اور بری کرنے میں، اور والکفالہ اور کفالے میں ہے، والرہن اور رہن میں، والعتق آزاد کرنے میں، وترک شفع اور شفع کو چھوڑنے میں، والصلح اور صلح عن المال، والخلع اسی طرح خلع پر، والقسمت اور تقسیم، والوقف والحوالہ والاقالہ، لا صرف، نہ کہ بے صرف میں، نہ اقرار میں، نہ وکالت میں، ولا النکاح ولا الطلاق والسلام، اور نہ نکاح طلاق والسلام میں، نظر نہ نظر میں، نہ ایمان قسم میں، بہذا یو غنم، پس اس کو غنیمت جانا جائے. یہ نہایت مفید نظر. اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ فَإِنِ اشْتَرَىٰ شخص شیئن، بس کسی شخص نے کوئی شے خریدی، علی اس شرط پر کہ انہو ای المشتری ان لم ینعق ثمنہ الی ثلاثۃ ایام، اس شرط پر خریدی کہ مشتری جو ہے وہ 3 دن تک رقم نہیں دے گا، تو فلا بیع، تو یہ بیع ختم سمجھی جائے گی. ٹھیک ہے نا، فلا بیع یعنی بیع نہیں ہوگی. صح استحسان، تو امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ اس کو استحساناً جو ہے وہ درست قرار دیتے ہیں، خلافاً لظفر، البتہ امام ظفر اس کے قائل نہیں ہیں. فلو لم ينقض بالثلاث فسد فنفذ عتقه بعدها لو في يده فليحفظ، اگر مشتری نے 3 دن کے اندر قیمت ادا نہ کی تو بیع فاسد ہو جائے گی. اور اگر اس بعد اگر وہ مبیع اس کے قبضے میں ہو تو وہ اس سے آزاد ہو جائے گا. فنفذ عتقها بعدها لو في يده فليحفظ، اس کو صنف کہتے ہیں اس مسئلے کو اچھی طرح سے یاد کرنا. آگے مسئلہ ہے وَإِنِ اشْتَرَىٰ كَذَٰلِكَ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لَا يَصِحُّ، اگر کسی نے 4 دن کے اختیار سے کوئی شے خریدی تو یہ بیع صحیح نہیں ہوگی، خلاف لمحمد، بخلاف امام محمد کے، ان کے نزدیک جائز ہوگی. فَإِن نَقَدَ فِي الثَّلَاثَةِ جَازَ اتفاقاً، لیکن 4 دن کی اختیار رکھ کے 3 دن میں اس کی رقم ادا کر دی تو یہ جائز ہو جائے گا بالاتفاق. لأن خیار النقد ملحق بخیار الشرط، اس لیے کہ خیار نقد جو ہے وہ خیار شرط سے ملا ہوا ہے. فلو ترک التفریع لکان اولی، لیکن اگر اس کو ترک کر دیتا تو یہ زیادہ بہتر اور اولا تھا. یعنی اس تفریق کو ترک کر دیتے تو ادھر ہوتا. اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں ولا یخرج المبیع عن ملک البائع ما خیاری فقط اتفاق، کہ اگر خیار بائع نے لیا ہے تو مبیع جو ہے ملک بائع سے خیار بائع کے ساتھ نکل جائے گا، صرف اگر بائع کا اختیار ہو اتفاقا. اب اگر وہ مشتری کے پاس ہے تو وہ بطور امانت ہے،
فَيَحْلِقُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِیمَتِهِ، تو اگر مشتری کے پاس وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ اپنی قیمت کے ساتھ بِبَدَلِهِ، یعنی وہ بدلی ہے اپنے بدل کے ساتھ ہوگا، لیعم مثلی، یعنی جو اس کی مثلی، اس جیسی مثلی چیزیں ہیں وہ اس کے بدلے دے دی جائیں۔ لیکن یہ کب ہے؟ اذا قبضہ باذن البائع، جب مشتری نے بائع کی اجازت سے اس پر قبضہ کیا، یوم قبضہ المقبوض علی صوم الشراء، تو جس دن اس نے قبضہ کیا اس دن کی جو قیمت ہوگی وہ ادا کی جائے گی۔ تو اس چیز کا حکم اس چیز کی طرح ہوگا کہ جو خریدنے کے ارادے سے قبضے میں لی گئی ہو، تو یہ مقبوض علی صوم الشراء۔ فإنه بعد بیان ثمن مضمون بالقیمت، کیونکہ جب قیمت معین ہو جانے کے بعد مشتری قبضہ کر لیتا ہے تو ہلاک ہونے کی صورت میں وہ مضمون بالقیمت، یعنی وہ قیمت کا ضمان دے گا۔ بالغتاً ما بلغت، وہ قیمت جتنی بھی زیادہ ہو، جہاں تک بھی ہو، وہ اس کا ضمان دے گا۔ ولو شرط المشتری عند زمانہ عدم زمانہ، یہاں تک کہ اگر مشتری شرط لگا دے تو عدم زمان کی، تو بھی جو ہے وہ یہ شرط معتبر نہیں ہوگی اور وہ زمان دے گا، یعنی مشتری کہہ دے کہ میں زمان نہیں دوں گا پھر بھی زمان دے گا، یعنی یہ شرط لگانا چاہیے۔ ولو فی ید الوکیل، اور اگر وہ وکیل کے ہاتھ میں ہے تو ضامنہ من مالہ بلا رجوع الی امرہ بالصوم، تو وکیل اپنے مال سے اس کا ضامن ہوگا اور اصل مشتری کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ الا بامرہ بالصوم، البتہ اگر مالک نے خود اسے خریداری کے لیے یا سامان دیکھنے کے لیے حکم دیا تھا تو پھر رجوع کیا جائے گا مالک کی طرف۔ اما علی صوم النظر فغیر مضموم مطلق، اگر کوئی چیز صرف دیکھنے کے لیے قبضے میں لی گئی ہو تو صوم نظر جسے کہتے ہیں، فعلی صوم الرہن باقل من قیمتہ من الدین، تو مطلقاً زمان کے تحت نہیں آتی۔ اگر رہن بنانے والے کے ارادے سے، یعنی رہن بنانے کے ارادے سے قبضے میں دی گئی تو زمان قیمت اور قرض میں سے جو کم ہوگا وہ ہوگا، باقل من قیمتہ من الدین۔ والا صوم القرض بقرض سا و ماہو بھی، والا صوم النکاح لامت بقیمت نہر، اور اگر قرض لینے کے لیے قبضہ کیا، یعنی قرض دینے کے لیے قبضہ دی گئی ہو تو اس مقدار کے قرض کا ضمان لازم ہوگا جس پر بات ہو رہی ہے، اور اگر نکاح کے مقصد سے باندھی دکھانے کے لیے قبضہ دی گئی ہو تو اس کی قیمت کا ضمان ہوگا۔ تو یہ تفسیر جو ہے وہ اب یہاں تک یہ بحث ہے، اس سے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں